الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری عید ہے. اس پر اللہ رب العزت کا احسان بھی یہ ہے کہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کا احسان ہے اور بے انتہا احسان ہے کہ اتنا خوبصورت دین اور شریعت ہمیں عطا فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی دین کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہو. آپ نے زندگی کے ہر موقع کی سنتیں اور طور و طریق ہمیں سکھائے. ابھی جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. ایک تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ اس دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور درود شریف بھی پڑھے. تو پوری دعا اس طریقے سے ہوگی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تین چیزیں، بسم اللہ، پھر درود شریف، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے. سب سے پہلے بندے نے جو بسم اللہ پڑھا، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، مسجد میں داخل ہوتا ہوں اللہ کے نام سے، تو بسم اللہ پڑھنے کے ذریعے بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، یہ بات مان رہا ہے کہ میرا یہاں تک پہنچنا اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو یہاں تک پہنچا. اس لیے اس پر بسم اللہ ہی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہاں تک پہنچا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ 5, 10, 15, 20 ساتھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے اور تشکیل ہوتی ہے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کو توفیق نہیں ملی. تو ہم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیرا اگر احسان نہ ہوتا، تیری طرف سے توفیق نہ ہوتی، یہ در پر میرا قدم نہیں ہوتا. تو پہلے بسم اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ درود ہے. درود ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ درود شریف پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا اعتراف ہے، اقرار ہے کہ حضور کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ کہ حضور نے ہمیں نماز پڑھتے سکھایا. قرآن میں تو ہے رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، لیکن اگر نبی آ کر نہ بتاتے تو کیسے پڑھتے؟ یہ تو حضور نے بتایا قیام ایسے کرو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو. ترغیب حضور نے دی کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی. ڈرایا ہمیں حضور نے کہ نہیں پڑھو گے تو ایسا ہوگا. تو حضور کو ہم پر بہت بڑا احسان ہے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا، نماز کی تعلیم دی، ترغیب دی. اس لیے ہم یہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں احسان کے شکریہ کے طور پر. اچھا، درود شریف میں آدمی کا خود کا بھی فائدہ ہے. ہم نے دعا کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے سلامتی حضور پر نازل ہوگی.
لیکن پڑھنے والے کا خود کا بھی فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ ویسے بے شمار فائدے، لیکن ایک بڑا فائدہ کہ ہم جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ کوئی بندہ بھی معمولی احسان بھی اگر حضور پر کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ چکاتے تھے۔ کسی نے ہدیہ بھیجا تو بدلے میں حضور ہدیہ دیتے تھے۔ یہ درود شریف اور کوئی بھی درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ ادنا بندے کی طرف سے حضور کی خدمت میں ہدیہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں درود شریف کا ہدیہ بھیجا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے امید ہے اور رکھنی ہی چاہیے اور یقین ہے کہ حضور ہمارے ہدیے کا بدلہ دیں گے۔ ہم نے درود شریف ہدیے میں بھیجا تو اب حضور کی طرف سے ہمیں بھی ہدیہ ملے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں نہیں ہے تو ہدیے کا بدلہ کیسے دیں گے؟ کہا کہ ایسے وقت میں دیں گے جب باپ بھائی کو دیکھ کر، بیٹے کو دیکھ کر، ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں حضور بدلہ دیں گے۔ اور کیا بدلہ دیں گے؟ پکڑ کر لے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین اس کو معاف کر دے۔ اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگیں گے، اور اللہ رب العزت کبھی ایسا نہیں ہوا اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کسی کے لیے دعا کرے اور قبول نہ ہو، اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو درود شریف پڑھنے والے کا خود کا بہت بڑا فائدہ ہے درود شریف کے پڑھنے میں، کہ کل قیامت کے دن جب سخت ضرورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو ہم نے دعا کا دوسرا جملہ پڑھا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درود شریف پڑھا، یہ ہماری طرف سے حضور کی خدمت عالی میں چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر ہدیے کا بدلہ دیتے تھے، ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اب جب حضور کی دعائیں ہمیں ملنے والی ہے، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ اس بندے کو ملے گی۔ اب اس پوزیشن میں ہم مسجد میں داخل ہوئے کہ ہمارے لیے حضور دعا کریں گے، اس پوزیشن میں ہم آئے مسجد میں، اب ہم نے یہاں آ کر کوئی دعا کی تو کیا ہماری دعا رد ہو سکتی ہے؟ جبکہ حضور ہمارے لیے دعا کرنے والے ہیں، تو ہماری دعا کیسے رد ہو سکتی؟ ہماری دعا بھی قبول ہو۔ تو یہاں آنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس لائق بناتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد کی ہماری تمام دعائیں قبول ہوں۔ درود شریف کا یہ فائدہ۔ دعا میں تیسرا جملہ تھا دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بہترین دعا، جامع دعا۔ دعا کا ترجمہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہو جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو، ہر ایک محتاج ہے۔ اب آتے ہی دعا کر رہا ہے، مسجد میں آنے والا تو اللہ کا مہمان ہے۔ بھائی ہمارے گھر پہ مہمان آئے اور کہیں کہ مجھے تو فلاں چیز کھانے میں چاہیے تو ہم خوشی خوشی پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب اللہ کے گھر کا مہمان آ کر کہے کہ اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے تو اللہ نہ کہے گا؟ اللہ کیسے انکار کرے؟ یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور رحمت کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ مسجد میں تو دوسرے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، گنہگار قسم کے بھی آتے ہیں، تفریح کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے بھی آتے ہیں، ٹورسٹ لوگ آتے ہیں مسجدیں دیکھنے کے لیے، کافر لوگ بھی تو آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ بندہ اس دعا کے ذریعے یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا آنا یہ دوسروں کے آنے کی طرح نہ ہو، بلکہ میرا آنا تیری رحمت کے دروازے کھلنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ باقی آتے تو بہت سارے آئے چلے گئے، کوئی کچھ حاصل نہیں ہوا تو کیا فائدہ تھا؟ اس لیے پہلے اللہ رب العزت کی رحمت مانگی۔ دعا بھی دیکھیے، ابواب یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دروازے۔ بابن ایک دروازہ، ایک وچن، ابواب بہو وچن، بہت زیادہ دروازے۔ یا یہ نہیں کہا کہ ایک دروازہ کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں تو بے شمار، قسم ہاں قسم کی رحمتیں ہیں، دنیاوی رحمتیں الگ،
قبر کی رحمتیں الگ، آخرت کی الگ، پھر دنیا میں الگ الگ قسم کی رحمتیں، روزی کی لائن سے رحمتیں، صحت اور تندرستی کی لائن سے رحمتیں، اولاد کی لائن سے رحمتیں، ہر طرح کی رہنے سونے پینے کھانے پینے کی رحمتیں، ہر ایک کی الگ الگ۔ صحت میں بھی الگ الگ قسمیں، دماغ صحیح سالم ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت، باقی باڈی کمپلیٹ اور دماغ ہٹ جائے تو پھر ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت۔ تو ابواب رحمتک، تیری جتنی رحمتیں ہیں سب کے دروازے کھول دے، ایک دروازہ نہیں، ابواب رحمت، جتنی رحمتیں دنیا کی آخرت کی قبر کی دنیا میں جتنی لائن کی تیری رحمتیں سب کھول دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں دنیا میں دعا میں کیا کہا؟ تیری رحمت کے دروازے کھول دے ایسا کہا، تیری رحمتیں ہمیں دے دے ایسا نہیں کہا، تیری رحمتیں ہم پر اتار دے ایسا بھی نہیں کہا، تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب کیا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ تیری توفیق سے آیا، اب یہاں آ کر میں نماز پڑھوں گا، تیری توفیق سے تسبیح پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، تو میری یہ عبادت تیری رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ کر بھی میں گنہگار ہو جاؤں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے ذرا لمبے لمبے سجدے کروں، میں لمبی نماز پڑھوں تو کوئی مجھے نمازی کہے، یہاں بھی شرارت ہو جائے گی۔ قرآن پڑھتا ہوں تو آجو باجو والے مجھے دیکھ کر کہے کہ قرآن بہت پڑھتا ہے، ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے، یعنی اخلاص نہیں ہوگا تو پھر عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو داخل ہونے سے پہلے، ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کہا کہ رحمتیں مانگ کر جاؤ۔ یہاں آنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ 15-20 منٹ یا 10 منٹ حاضری تو دی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، آ گئے باتوں میں لگ گئے، خاص کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے بغیر کسی عذر کے، کوئی مجبوری ہے الگ بات، یہ کس کے گھر میں ہم آئے؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچے کسی بڑے پولیس افسر کے سامنے ہم ایسے جاتے ہیں؟ ارے کوئی صاحب آ جائے تو کرسی پر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب صاحب آؤ آؤ، آگے پیچھے گھومتے ہو جاتے ہیں۔ یہ صاحبوں کا صاحب کا گھر، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر، کس کے گھر میں ہم آ رہے ہیں؟ اب 2 ادھر بیٹھے 4 ادھر بیٹھے، 2 یہاں مجلس لگا رہے 2 وہاں مجلس لگا رہے، کیا مطلب اس کا؟ آپ کو باتیں کرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ کوئی ملی ہی نہیں، آپ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور باتیں کر کے فرشتوں کی بد دعا لے کر جا رہے ہیں گھر میں۔ اگر نماز 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں باقی روزی میں برکت ہی نہیں ہے، تو 5-10 منٹ مسجد میں جو ٹھہرا اس کا حساب لگا کہ کیسے گیا نہیں کیا کر کے آیا واپس۔ دوسری ایک درخواست بالکل نرمی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہ جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے عذر نہیں ہے، مسجد میں آ کر کرسی پر نہ بیٹھے۔ یہ کوئی پاسپورٹ کا آفس نہیں ہے، ریلوے اسٹیشن نہیں ہے کہ ہم کرسی پر کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر، بالکل غلط چیز ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے جیسے سروں کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، یوں نیچی منڈی کر۔ ہم کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ یہ سب محرومی والے کام ہیں، ثواب سے ہمیں خالی کرنے والے۔ مجبوری ہے، بڑھاپا ہے، کوئی تکلیف ہے، درد ہے، آپ بیٹھ جائیے کرسی پر۔ کرسی بھی اس کی ایک جگہ طے ہونی چاہیے، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا دیکھے کہ یہ مسجد ہے اور سب تواضع کے ساتھ نیچی منڈی کر کے اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایسا دکھنا بھی چاہیے۔ یہاں آ جانے کے بعد باتوں کی کیا ضرورت؟ یہاں جانے کے بعد بغیر کسی عذر کے کرسی کی کیا ضرورت؟ بیچ میں بیٹھے، اللہ کی رحمت سب سے پہلے امام پر اترتی ہے، امام کے بعد پہلی صف والوں پر سیدھی طرف جو کھڑے وہاں، پھر دابی بازو وہاں، پھر پیچھے۔ آپ پہلے سے ہی کونا پکڑ لیں گے تو رحمت میں آپ کا نمبر کب آئے؟ اتنا بڑا میدان ہے، بیچ میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں چاروں طرف، آپ کیوں کونے پکڑ رہے ہیں؟ دوسری جگہوں پر تو آپ بہت آگے ہوتے ہیں، یہاں کیوں کونے پکڑ؟ صفوں کی ترتیب پہلے سے بنا لو۔ جب یہ لاک ڈاؤن اور ڈسٹینس کا مسئلہ نہیں تھا تب بہت کہا جاتا تھا کہ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے رہو۔ اس وقت تقریباً 4-5 انگل کا ہم گیپ رکھتے تھے، آج ہم ساتھ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو بھی نہیں کھڑے ہوتے۔
تو کیا اس کی شاید یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ جب ہمارے اختیار میں تھا تب ہم نے نہیں کیا، اب چاہ کر بھی نہیں کر سکتے؟ صفوں میں تاکید بہت آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی. ابھی تو فی الحال تو مجبوری میں شریعت رخصت دیتی، لیکن اب یہ نشانات جہاں بنائے وہاں بیٹھنے تو پہلے سے آ کر اپنی پوزیشن سنبھال لیں، وہاں بیٹھ جائے پہلے سے. مسجد میں آئے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں دیر ہے، سنتیں پڑھیں. یہ سنتیں کیا ہے آگے پیچھے کی، نفلیں کیا ہیں؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی سنتیں اور نفلیں دیکھو، یہ فرض نماز میں جو کمی ہے سنتوں سے پوری کرو. اب سنتیں ہوگی ہی نہیں تو کمی رہ جائے گی. پھر کم سے کم سنتیں موقعہ تو ہم عادت ڈالے پڑھنے کی. اس کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہے تو تحیت المسجد پڑھیں. تحیت المسجد کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھیں. تحیتن کا لفظ عربی لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ؟ جب 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں، تو استقبال کے لیے، آؤ بھگت کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو تحیہ کہتے ہیں. آپس میں مسلمان ملے، السلام علیکم کہا، ایک دوسرے کی تعظیم میں، ایک دوسرے کے رسپیکٹ میں اور ملاقات کے وقت یہ تحیہ ہوا. ہم یہاں آئے، مسجد کا بھی تو استقبال کرنا چاہیے، اس کی بھی تعظیم ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بھی تو کچھ الفاظ ہونے چاہیے. ہم یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، ہمارا مسجد کے ساتھ ملاقات ہے، ہمارا تحیہ ہے مسجد کو. کیونکہ یہ مسجد وہ جگہ ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی رحمتیں یہاں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں. تو ٹائم ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، تسبیح پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنا بھی ہو سکے. بلکہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں جا کر جماعت کے انتظار میں بیٹھتا ہے، کبھی وقت ہے 2-5 منٹ بچ گئی، جماعت کے انتظار میں ہے، نماز کے انتظار میں ہے، وہ آدمی ایسا ہے جیسا جنت کے باغ میں بیٹھا ہے، جنت کی کیاریوں میں بیٹھا ہے. اب ایسی کیسی عادت ہو گئی کہ جنت میں بھی سیدھے نہیں بیٹھتے، باتیں کرنے کے لیے آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی عادت میں چالو کر دو، کوئی ادھر کا بیٹھتا، کوئی ادھر کا بیٹھتا، 2 ادھر 4 ادھر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا آدمی جنت کے باغ میں بیٹھنے والے آدمی کے برابر. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب تم جنت کے باغوں میں بیٹھو تو جنت کے پھل کھا لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا، دریافت کیا کہ حضور جنت کے پھل کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جنت کے پھل ہیں. یعنی یہاں نہیں مل جائیں گے صحت میں سب یہاں کے ابھی پڑھے میں یہاں جمع ہو، ایسا نہیں ہوگا. جنت میں اس کے بدلے میں پھل ملیں گے. تو ہمارے پاس پڑھنے کو بہت کچھ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو. تو خلاصہ یہ پوری بات کا کہ مسجد میں آنے کے بعد ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، ہم فری نہیں ہیں. جب کام ہے تو کام کے وقت میں آدمی کہاں کسی سے بات کرتا ہے؟ بھائی دھندے میں آدمی ہو اور مول صاحب بھی جاوے تو مول صاحب چاہ پی لو نے پچھی ملی صاحب نے سانتے نہیں تو میں بھی ذرا مارو دھندہ چلتا. یہاں ہم کام میں ہیں مسجد میں. تو خلاصہ یہ کہ مسجد کے دروازوں سے ہی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے بات چیت کریں یا اندر آ کر ادھر ادھر توجہ کریں. ہمارے پاس بہت کام ہے. آ جاؤ مسجد میں، سیدھے پیر سے داخل ہو، یہ سنت ہے. دعا کرو بسم اللہ، یہ اللہ کے احسان کا شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی رحمتیں مانگ رہے ہیں. جب جیسے بتایا گیا ویسے یہاں آئیں گے اور ویسے ہی یہاں سے جائیں گے تو پھر اس پوزیشن میں جائیں گے کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل چکے ہوں گے. اب ایسا آدمی محلے میں قدم رکھے گا تو محلے میں رحمتیں نازل ہوگی. اپنے گھر میں قدم رکھے گا، گھر میں رحمتیں ہوگی. اپنے دھندے اور کاروبار میں رکھے گا تو دھندے اور کاروبار میں رحمتیں ہوگی. سب سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے اور ہمارا فریضہ ہے. کوئی آدمی بات کرتا ہے مسجد میں تو اس سے کہو کہ بھائی ہم مسجد میں ہیں، ابھی ہم بات نہیں کریں، بعد میں بات کریں.
پھر بات کریں گے. کوئی ادھر ادھر متوجہ ہے، اس کو تسبیح دے دو ہاتھ میں، بھائی یہ تسبیح پڑھ گئے. اور کسی کو کہنے کی کیا ضرورت، سب بڑے ہیں، کہنے کی کیا ضرورت. تو میرے بھائیوں، مسجد کا ادب کریں، اس کا لحاظ رکھیں، اس کی تعظیم کریں. یہ اللہ کے گھر ہے، یہ جگہیں قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گی کہ یہ بندہ یہاں آتا تھا، سیدھے قدم سے داخل ہوتا تھا، میری بہت تعظیم کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان جگہوں کی سفارشوں کو قبول فرمائیں. جبکہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس جا کر آئیں گے کہ اللہ سے سفارش کرو، ہماری حساب کتاب شروع ہو جائے. لیکن سب نبی کہیں گے کہ ہماری طاقت نہیں. پھر حضور سفارش کریں گے اور اس وقت یہ مسجد ہماری گواہ بنے گی کہ ہاں یہ آدمی نیک تھا، آتا تھا، سنتیں پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، ادھر ادھر نہ دیکھتا تھا نہ باتیں کرتا تھا، اور پوری ادب کی رعایت کے ساتھ آتا اور جاتا تھا. تو اس کے دنیاوی بھی فائدے ہیں، اخروی بھی فائدے ہیں. اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.